آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو نقطہ ملے گا، 2-3 جگہ اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے تھے، اللہ رب العالمین نے یہاں پر بات تفصیلی نہیں بیان کی ہے۔ اللہ دوسری جگہ بیان فرماتا ہے وَإِذَا غَشِيَهُمُ الْمَوْجُ كَالظُّلِّ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب کشتی میں سوار ہوتے تھے اور کشتی جو ہے بیچ میں ہچکولے کھانے لگتی تھی، موج کا، سمندر کی جو موجیں ہیں اس کا شکار ہو جاتی تھی، بڑی بڑی موج آ جاتی تھی، اب اس میں کشتی ہچکولے کھاتی تھی، اب ڈوبی کی جب ڈوبی تو اس وقت یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ کو خالص پکارتے تھے۔ اللہ کو کیا کرتے تھے؟ اللہ کو خالص پکارتے تھے۔ اور اللہ فرماتا ہے فلما نجاہم الی البر، جب اللہ رب العالمین ان کو جو ہے خشکی کی طرف پہنچا دیتا تھا، یعنی کشتی بچ جاتی تھی، تو پھر اذا ہم یشرکون، پھر شرک کرنے لگتے تھے، پھر اللہ کی خالص بندگی نہیں کرتے تھے۔ یعنی سمندر میں جب گوتے کا وقت آتا ہے، اب موت سامنے ہے، تو کیا کرتے تھے؟ خالص بندگی۔ اور جبکہ یہ خالص بندگی ہر حال میں کرنا چاہیے۔ اس کی ایک مثال ملتی ہے حضرت اکرمہ سے رضی اللہ عنہ۔ اکرمہ کن کے بیٹے تھے؟ کون بتائے گا؟ ہاتھ اٹھا کے بولیں جی۔ اکرمہ، حضرت اکرمہ، ماشاء اللہ بچے کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی عمر میں اضافہ کرے، اس کو نیک اور صالح بنائے، والدین کے لیے آنکھوں کے جو ہے ٹھنڈک بنا دے۔ بہرحال حضرت اکرمہ جو ہے ابو جہل کے بیٹے تھے۔ ابو جہل کی کنیت ابو جہل نہیں تھی، اس کی کنیت تھی ابو الحکم۔ ابو الحکم نام بھی دوسرا تھا، لیکن اس کی کنیت ابو الحکم تھی، فیصلے کرنے والا باپ، حکم یعنی فیصلہ، اور ابو الحکم یعنی فیصلے کرنے والا باپ، یعنی پورے مکہ میں اگر فیصلہ کوئی کرتا تھا تو یہ ابو الحکم کرتا تھا۔ اس کے اندر اتنی جہالت بھری تھی کہ دھیرے دھیرے یہ ابو جہل سے مشہور ہو گیا۔ اس سے مشہور ہو گیا، اتنی جہالت بھری تھی کہ دھیرے دھیرے یہ ابو جہل سے مشہور ہو گیا۔ اور انہی کے بیٹے، یہ جو ابو جہل تھا، اس کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ نے دیکھو ہدایت کس کو دی؟ باپ ہدایت نہیں ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کا حصہ بن گئے اور عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ نبی بہرحال یہ ختم کرنے نکلا تھا، اللہ نے اس کو ہی ختم کر دیا۔ تو بہرحال پیشین گوئی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بدر کے مقام پہ ختم ہو گیا۔ انہی کے بیٹے حضرت اکرمہ کا بڑا شاندار واقعہ ملتا ہے۔ فتح مکہ، کون بتائے گا فتح مکہ کب ہوا؟ صرف ہاتھ اٹھائیں گے، کسی کو ذہن میں ہے؟ فتح مکہ کو اللہ رب العالمین نے فتح مبین کہا ہے، صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا ہے، اور فتح مکہ ہوا ذہن میں سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ بڑا شاندار واقعہ ملتا ہے حضرت اکرمہ کا۔ اب جب مکہ فتح ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکہ میں داخل ہو گئے، تو ان کی شان جو ہے، حضرت اکرمہ کی شان جو ہے بڑی عجیب ہو گئی۔ یعنی انہوں نے سوچا کہ اب تو میری درگت ہی بننی ہے، کیونکہ مسلمان مکہ میں آ گئے ہیں، پھر سے مدینہ سے ہوتے ہوئے مکہ میں آ گئے فاتح کے حساب سے، اب تو یہاں پر رہنا درگت کے سوا کوئی معاملہ ہے نہیں۔ چنانچہ انہوں نے سفر کا ارادہ کیا، حبشہ کی طرف سفر کا ارادہ کیا۔ ان کی اہلیہ نے ان کو بہت روکا، ارے مت جاؤ، یہ بہت تفصیلی واقعہ ہے، پھر بھی انہوں نے سفر کا ارادہ کیا۔ اب سفر میں جب نکلے، یمن کے راستے سے ہوتا ہوا، یہ سمندری راستہ ہے جہاز کا، یہ یمن ہوتا ہوا حبشہ کی طرف جاتا ہے۔ ابھی یمن کے اطراف میں پہنچے تھے کہ غشیہم الموج کالظل، غشیہم الموج کالظل، کون بتائے گا اس کا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی میں نے بتایا ہے، غشیہم الموج کالظل۔ ہاں ماشاء اللہ، اللہ آپ لوگ کے جو ہے جزائے خیر دے۔ موج جو سمندر کی موج میں ان کی کشتی آ گئی، اب ملاح نے کہا، جو ملاح کشتی چلانے والا ہوتا ہے، اس نے کہا کہ بھائی آپ لوگ جو ہے ان جن معبودوں کو پکار رہے ہو،
اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اہل مکہ جو ہے مشرکین مکہ جو ہے لات، منات، یغوث، یعوق، عزا، نصر، حبل، یہ بڑے بڑے، حبل سب سے بڑا تھا، یہ بڑے بڑے معبودان تھے باطلا، بڑے بڑے معبود تھے مشرکین مکہ کے، یہ ساتھ میں لے کر بھی چلتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ اب جب کہ کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، یہ سب جو ہیں حبل، لات، منات، یہ کام کے نہیں ہیں، ابھی پھر بچائے گا کون؟ یہ صرف پروردگار اللہ رب العالمین بچائے گا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے دماغ میں آیا کہ جب اللہ رب العالمین اس آفت سے بچا سکتا ہے، یہ سب جو ہے ان کی حیثیت یہاں ختم ہو رہی ہے، تو پھر کیوں نہ اللہ رب العالمین کی ہی بندگی خشکی میں بھی کی جائے؟ جب اللہ یہاں بچا سکتا ہے تو وہاں پہ بھی اللہ بچا سکتا ہے، یہ ذہن میں آ گیا۔ اب چنانچہ انہوں نے تہیہ کر لیا اللہ سے کہ اللہ اگر میں یہاں بچ گیا تو اب بندگی تیری خشکی میں بھی کروں گا اور تیرے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ کا تابع دار بن جاؤں گا۔ وہاں سے انہوں نے یہ طے کیا، اور وہاں سے آ کر جب واپس آئے اللہ نے بچا لیا، مدینہ آئے، مکہ آئے، تو انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اعلان کیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، عبادت کرتے تھے، لیکن خالص بندگی نہیں کرتے تھے، اس میں جو ہے یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فائدہ مند ہے، اور جیسا کہ آج مسلمانوں کا معاملہ ہو گیا ہے کہ حاجت روا فلاں، مشکل کشا فلاں اور فلاں اللہ والے، یہ سب جو ہے اللہ کی شان میں گستاخی ہے، اور اگر بندہ ایسا کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرے گا۔ یہی شرک ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ نہیں معاف کرے گا۔